رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو کسی حدیث کا یا آیت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی شرح یا تفسیر آپ کے خدمت بیان کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور انسان کی ابتدا سے لے کر ہدایت کا انتظام کیا، بلکہ پہلا انسان ہادی کہلایا ہے۔ اور نہ فقط خدا نے انبیاء بھیجے ہیں بلکہ کتب نازل کیے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، اور نہ فقط کتب نازل کیے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خود انسان کو ایک رسول باطنی دیے۔ روایات میں ہے نا، رسول کی 2 قسمیں ہیں، رسول ظاہری اور رسول باطنی۔ رسول ظاہری انبیاء ہیں، رسول باطنی انسان کا عقل ہے، اور آپ نے عقل کے ذریعے ہدایت حاصل کرنی۔ اور شریعت آئی اس لیے تاکہ انبیاء خدا نے بھیجی اس لیے تاکہ انسان کی سوئی عقل کو جگائیں، اس کی فطرت کی طرف لائیں۔ مشہور معروف ہے نا کہ عالم ذر میں انسان سے میثاق لیا گیا ہے، وعدہ اس سے لیا گیا ہے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا وعدہ جو ہم نے کیا نہیں ہے، اس کا نبھانا کیوں ضروری؟ کہا جاتا ہے نا کہ عالم ذر میں انسان سے میثاق لیا گیا کہ وہ خدا کی عبادت کرے، انسان سے میثاق لیا گیا ہے کہ والدین کا احترام کرے، انسان سے میثاق لیا گیا ہے کہ وہ حقوق کا، دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اب کہنے والا سوال کر سکتا ہے کہ جو وعدہ ہم نے کیا نہیں ہے، جس میں ہم تھے نہیں، جو ٹریٹی ہم نے سائن نہیں کیا، اس کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اندر فطرت پائی جاتی ہے، جو اچھائی کی طرف سے مائل کرتی ہے، جو نیکی کی طرف سے مائل کرتی ہے، جو گناہ سے اس کو نفرت دلاتی ہے، فراڈ سے اسے نفرت دلاتی ہے، یہی خود فطرت انسان کا معاہدہ ہے پروردگار سے۔ خدا نے انسان کو فطرتاً نیک پیدا کیا ہے، اچھا پیدا کیا، اور جب فطرت سے ہٹنا چاہا انسان نے تو انبیاء بھیج دی تاکہ اس کو دوبارہ اس فطرت پر، اس میثاق پر، اس عالم ذر کے میثاق پر واپس لے آئے۔ بس 3 چیزیں خدا نے 3 انتظام کیے ہیں ہماری ہدایت کا: انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، اور ہمیں عقل دیا ہے۔ اور عقل کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی عقل آلودہ نہ ہو جائے، سیاہ نہ ہو جائے، حق سے ہٹ نہ جائے، فطرت سے دور نہ ہو جائے۔ کس طرح دور ہوتی ہے فطرت سے؟ جو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے نا، پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے ہچکچاتا ہے، پریشان رہتا ہے، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، لیکن دوسری دفعہ جب دوبارہ کرتا ہے تو تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ فطرت سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ گناہ اس کے لیے گناہ نہیں رہتا، بلکہ گناہ اس کے لیے فخر بن جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض کا جو دین سے دور جوان ہوتے ہیں، وہ گناہ کو بیان کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ گناہ کیا ہے، میں نے آج یہ گناہ کیا ہے، میں نے ایک ناجائز تعلقات بنائے ہیں کسی سے، کسی جو ہے وہ مخالف صنف سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ اور وہی بات اگر ایک مذہبی جوانوں کے درمیان کی جائے تو کرنے والا بھی ہچکچاتا ہے، سننے والے بھی اسے جو ہے وہ ایک خاص انداز سے سنتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس فطرت پر قائم رہیں جس پر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور سمجھ رہے ہیں جہاں ہٹ رہے ہیں تو فوراً اعادہ کریں اپنے ایمان کا، تاکہ اس فطرت پر واپس آ جائیں۔ پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہم پہلے خطبے میں کسی آیت کا یا حدیث کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی شرح بیان کرتے ہیں، تاکہ شریعت کے چھپے ہوئے راز ہم پر عیاں ہو جائیں، آشکار ہو جائیں، تش تش بام ہو جائیں۔ تو اسی حوالے سے پیغمبر کا خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، اس سے چند جملے لیں گے، اور اس خطبے کو امام رضا نے نقل کیا ہے اپنے آباء و اجداد سے، اور سلسلہ سند پہنچا ہے امیر المومنین تک، اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟
کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، کہ اے لوگو سن لو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر اور مغفرت لے کر. یعنی اس مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ، بشرط کہ کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ جو خدا کی رحمت ہے نا، یہ ایک خزانہ ہے، اور اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے، آپ کا رخ کرنا ہے، آپ کا اسٹرگل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس خزانے کی چابی کو حاصل کی جائے، اس سے اس کو کھولا جائے. جب وہ کھلے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں برکت اور رحمت آپ کو ملے گی، لیکن بشرط کہ آپ کوشش کریں، اسٹرگل کریں. یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کس کے لیے؟ آیا غافل آدمی کے لیے، دین سے دور آدمی کے لیے، یا اس آدمی کے لیے جو توجہ کر رہا ہے؟ روایت کا مفہوم ہے، اور مجازاً یہ جملہ عرض کیا جاتا ہے کہ جب آپ خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا آپ کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہے، سمجھانے کے لیے، ورنہ خدا چلتا نہیں. جی خدا چلتا نہیں ہے، خدا جسم نہیں رکھتا کہ انسان کہے کو چلتا ہے، یا مثلا وہ کہیں عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. بعض فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت کے دن. لیکن ہمارا امامیہ کا نظریہ ہے کہ خدا کو کسی حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا. لیس کمثلہ شیء لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. بس قرآن کی واضح آیات ہیں کہ خدا کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اس مہینے میں برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں، رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مغفرت حاصل کرنے کی. شہر وعند اللہ افضل الشہور، یہ ایسا مہینہ ہے کہ خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے. تمام دنوں سے کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ کا دن. تمام راتوں سے کون سی رات افضل ہے جی؟ لیلۃ القدر. تمام کتابوں سے کون سی کتاب افضل ہے جی؟ تمام انبیاء سے کون سب سے افضل ہے جی؟ اور تمام ائمہ میں سے امیر المومنین افضل. یعنی فضیلت کے لحاظ سے مہینوں میں سب سے افضل جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ. جب افضل ہے تو اس میں عبادت کرنا بھی دوسرے مہینوں کی نسبت افضل ہے. اس میں جو روزہ واجب رکھ رہے ہیں اس کا علیحدہ درجہ ہے، اس میں جو خیرات آپ کریں گے اس کا علیحدہ مقام ہے، اس میں کسی مومن کی تیمارداری کریں گے، عیادت کریں گے، اس کا علیحدہ مقام ہے، کسی کو افطار کروائیں گے اس کا ایک اپنا مقام ہے. یعنی اس مہینے میں خدا کی طرف سے آفر ہے. جس طرح ہوتا ہے نا دکان پہ لکھا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تھلبت ہوتی ہے، تھلبت، قیمت کم مال زیادہ. یہاں پر آپ نے اسٹرگل کم کرنی ہے، ثواب آپ کو زیادہ ملنا ہے. اور اس مہینے میں خدا نے عجیب کیا، کچھ استثناءات آ گئے، ایکسیپشنز ہیں اس میں. دیکھیں ہر اختیاری عمل پر ثواب ملتا ہے، جو عمل آپ کے کنٹرول میں نہیں اس کو ثواب نہیں ملتا. لیکن اس مہینے میں ایکسیپشن ہے اس کی بھی، آپ کے سانس لینے کو عبادت شمار کیا گیا، تسبیح شمار کیا گیا، ورنہ سانس لینا اختیاری عمل نہیں ہے جی، یہ تو آپ روک ہی نہیں سکتے، یہ تو قدرتی. اور دوسرا یہ ہے کہ عام مہینوں میں عام حالات میں سونا عبادت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے. اتنا بڑا درجہ اس کو دیا. انفاسکم فی تسبیح و نومکم فی عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت شمار کیا گیا. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن بہترین دن ہیں، سب دنوں سے افضل ہیں. وَلَيَالِيهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور دیکھیں آج کا دن ڈبل فضیلت رکھتا ہے، ایک جمعہ ہونے کے لحاظ سے اور دوسرا رمضان کا جمعہ ہونے کے لحاظ سے ڈبل فضیلت آ گئی. بس اس دن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں، ہر لمحہ اس کا جو بہترین ہے. بشرط کہ انسان کوشش کرے عبادت میں گزارے، کوشش کرے قرآن کی تلاوت میں گزارے، کوشش کرے نوافل میں گزارے. وَشَعْرٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے دُعِیتُم فِیہ اِلیٰ ضِیافَتِ اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں خدا نے آپ کی ضیافت کی ہے، انویٹیشن دی آپ کو. کس کے مہمان ہیں آپ؟ ہوتا ہے نا فخر سے آپ بتاتے ہیں کہ ہم
یہ فلاں چودھری کے مہمان ہیں جی. جب گاؤں میں راؤنڈ لگانے نکلے تو لوگ پوچھتے ہیں اجنبی آدمی ہو نا, اجنبی کوئی اجنبی آدمی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں آئے ہو, کس کے پاس آئے ہو, کس کے مہمان ہو. تو گاؤں کے چودھری کے مہمان ہو تو فخر سے کہتے ہیں ہم جی چودھری صاحب کے مہمان ہیں. ہم ہمارے علاقے میں تھے خان کے مہمان ہیں, ہمارے جو چودھری کے مقام پر ہوتے ہیں اسے خان کہتے ہیں. یا سندھ میں ہو تو فڈیرے کے مہمان ہیں جی, یہ بلوچستان میں ہو تو سردار کے مہمان ہیں جی. تو یہاں اس مہینے میں کس کے مہمان ہیں آپ؟ سرداروں کے سردار کے مہمان ہیں, علی کل شیء قدیر کے مہمان. اور جو کسی کو عطا کرے کوئی معنی نہیں ہو سکتا, جس سے روک لے کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا, اس کے مہمان ہیں آپ. اور اس مہینے میں ہر روزہ دار کو فخر کرنا چاہیے کہ میزبان کون ہے اور مہمان کون ہے. اور پھر مہمان کی قدر میزبان سے ہوتی ہے. جتنا بڑا میزبان ہوگا اتنا ہی مقام و مرتبہ جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ مہمان کو ہوگا. اس مہینے میں آپ اللہ کے مہمان ہیں. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ, نہ فقط اس نے مہمان تمہیں بنایا اس مہینے, بلکہ تمہیں کرامت والا بنایا اس مہینے. کرامت والا, تمہیں کرم بخشا ہے, تمہیں عزت دی ہے, تمہیں جو ہے میڈل دیے اس مہینے میں خدا تعالیٰ روزہ دار ہونے کا, بشرط کہ انسان صحیح معنوں میں روزہ رکھ سکے. صلوات اللہ. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, دوسرے خطبے میں ہم بات چیت کرتے ہیں واقعات سے جو اس مہینے میں تاریخ کے دوران رونما ہوئے. رمضان کے مہینے میں کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی تفصیل جو ہے وہ آپ خدمت میں پیش کریں گے. اور پھر رمضان کے جمعے کے دن جو آداب ہیں جمعے کو, وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. رمضان کی یکم رمضان کو آسمانی صحف حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی. یعنی رمضان کے مہینے میں تقریباً ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی, اور کتابوں کی سردار بھی اس مہینے میں نازل ہوئی. قرآن میں ہے نا شہر الذی, یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اسے نازل کیا کہاں؟ لیلۃ القدر میں. اور اسی مہینے میں انتقال ہوا ہے ابو علی سینا کا یکم رمضان کو 428 ہجری قمری کو. اور ابو علی سینا کا تذکرہ اس لیے کیا ہے میں نے کہ ایک جملہ اس کا مشہور و معروف ہے, وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور بڑا پیارا جملہ ہے. ابو علی سینا بہت بڑا سائنسدان تھا, بہت بڑا مفکر تھا, بہت بڑا جو ہے وہ دانشمند تھا. اتنا لائق اور ذہین تھا کہ ایک دفعہ شاگرد نے کہا کہ تو اتنا زیادہ لائق ہے, اتنا ذہین ہے, نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتا؟ اتنا ہوشیار آدمی. اس نے کہا اس کا جواب کل صبح دوں گا تمہیں. کس نے کہا؟ ابو علی سینا. ابو علی سینا جو ہے وہ سویا ہوا تھا, شاگرد بھی اس کے قریب سویا ہوا تھا. پرانے زمانے میں یونیورسٹیاں, یہ کالج, یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. خصوصی طور پر پرائیویٹ استاد اور پرائیویٹ شاگرد ہوتے. اکثر وہ والد ہوتا تھا بیٹے کے لیے, لوہار ہے تو بیٹا بھی لوہار اس کا شاگرد ہے, اس طرح ہوتا تھا. یونیورسٹیاں, کالج ہوتے. اور شاگرد جو ہے اس کا سویا ہوا تھا تو اذان کا وقت ہوا, سردی کا مہینہ تھا. تو اس نے بڑا جگانے کی کوشش کی. شاگرد نہیں جاگا, کہاں اٹھے سردی میں جی, اس بستر سے باہر منہ نکالے. اس زمانے میں وہ پلسٹر والی رضائیاں بھی نہیں ہوتی تھی, وہ روم والی ٹھنڈی ہوتی تھی زیادہ. تو اب کوشش کی, بار بار جگایا, نہیں جاگا شاگرد. آخر بڑی مشکل سے جو ہے وہ شاگرد اس کا جاگا. اس نے کہا سوال کا جواب لو ابھی. کہا کیا جواب؟ کہا تم نے پوچھا تھا کہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا ہوں, ابھی تمہیں جواب دیتا ہوں. دیکھو نبی وہ ہوتے ہیں نا 1400 سال پہلے کیا کر گیا, ابھی مؤذن نے سردی کی پرواہ نہیں کی, اذان دی ہے اٹھ کر. میں کہاں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ میرا شاگرد میرے پاس ہے, وہ نہیں اٹھ رہا, میری بات نہیں مان رہا. جی بس نبی اسے کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کہہ گیا, اور مؤذن نے دیکھا بھی نہیں اسے, لیکن اس کے کہنے پر اٹھ کر کے وہ اذان دے رہا ہے. بس ابو علی سینا عظیم جو آدمی تھا. اور ایک اور جملہ بھی اس کا مجھے یاد آ گیا. یہ دنیا سے جا رہا تھا, آخری لمحے میں تھا, اس کے پاس اس کا استاد آیا اور یہ اپنے استاد سے سوال کرنے لگا. تو کسی آدمی نے کہا کہ بھئی ابھی سوال کا کوئی ٹائم, ابھی مرنے جا رہے ہو, کوئی فاتح پڑھو, کوئی تشہد پڑھو, شہادتین پڑھو, جی یہ کام کرو. اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ان پڑھ جاؤں اس معاملے میں. ہمیں اس وقت جو اپنی پڑھی ہوتی ہے نا جی, یا رشتہ داروں کو اپنی پڑھی ہوتی ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کر کے دنیا سے جاؤں. یعنی یہ لوگ تھے جو علم کی قدر کرتے ہیں اور قدر کرتے تھے. اور علم کی قدر کرنا انسانیت ہے, کتاب کی قدر کرنا انسانیت ہے. میں کہا کرتا ہوں نا, یہ بعض اوقات لوگ قرآن کو جلاتے ہیں نا, یہ انسانیت سے خارج ہے.
کتاب جلانے کے لیے نہیں ہوتی. جو کتاب بھی ہو, کتاب علم ہے, دانش ہے, نالج ہے, اس کو جلایا نہیں جاتا. حتیٰ اگر کتاب آپ کو پسند نہیں ہے نا, پھر بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہی ہے. بس جو آدمی کتاب کو جلا رہا ہے وہ دانش اور علم سے دور ہے, وہ جاہل ہے. اور جو آدمی اس پر حملہ کر رہا ہے کھلے میدان میں, اس سے بڑا جاہل ہے. جی, ایک آدمی جو ہے وہ غیر مہذب ہے, وہ جاہل بن گیا ہے, وہ بے وقوف بن گیا ہے. تو آپ نے انسانیت والا کام کرنا, اس کو دلیل سے جواب دیں, اس کو عمل کر کے جواب دیں, اور اس کو اگنور کریں. یہاں ہوتا ہے جب اعلان ہوتا ہے کہ بھائی کتاب قرآن کو جلائیں گے, آپ لوگ نہیں جائیں گے نا, تو وہ آئے گا 5 منٹ یا اپنا خباست کر کے چلا جائے گا. لیکن آپ 300 آدمی اکٹھے ہو جائیں گے, اس نے گھنٹہ لگانا ہے یہ, اور پھر آپ اس پر حملہ کریں گے. تو آپ کی اس خبر کو اگر پہلے 10 گورے پڑھ رہے تھے نا, تو 100 گورا پڑھے, اور وہ اس کو پچھلی بات بھول جائے گی کہ اس نے قرآن جلایا ہے, اس نے علم جلایا ہے, اس نے مسلمانوں کی توہین کی ہے, اس بھول جائے گی. اس کے ذہن میں صرف بات ہوئے گی کہ یہ آدمی آیا تھا, اس نے یہ کام کرنے کی کوشش کی, تو مسلمان نے اس پر حملہ کیا ہے. وہ صرف بات اس کے ذہن میں. بس ہم کیا ہیں, ہم وارث ہیں علماء کے, ابو علی سینا کے, البیرونی کے, ان بڑی بڑے لوگوں کے وارث ہیں. معصومین کی بات ہی نہیں کرتے. یہ لوگوں نے علم پھیلایا ہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کی. تو ہمیں بھی علم پھیلانا چاہیے, علم کی بات کرنی چاہیے, علم کے مطابق کسی کو جواب دینا چاہیے. 4 رمضان کو 413 ہجری قمری وفات ہوئی ہے شیخ مفید کی. شیخ مفید بہت عظیم آدمی تھے, شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم دین تھے. بلکہ بعض تعبیروں میں بتایا جاتا ہے کہ معصومین کے بعد جو بڑی ہستیاں گزری ہیں, ان میں سے شیخ مفید کا شمار ہے. مشہور و معروف واقعہ ہے, شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہے, اور حسن اور حسین کے ساتھ, اور کہتی ہیں شیخ ان 2 میرے بیٹوں کو تعلیم دے. تو پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. صبح اٹھے, اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا کہ ایک سید زادی آئی ہے اور اپنے ساتھ 2 بچوں کو لائی ہیں, سید رضی اور سید مرتضیٰ کو. کیا بات ہے. اور کہا کہ شیخ تو ہمارے آبا و اجداد کے علم پھیلانے والا ہے, میرے ان 2 بچوں کو تعلیم دے تو. اور پھر وہ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا ہے, نہج البلاغہ کی جو کمپائل کرنے والا ہے رائٹر ہیں, وہ سید رضی ہیں. اور اس 4 رمضان کو جو واقعات ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیاد بن ابی کی مرگ ہوئی ہے. زیاد بن ابی کون ہے؟ یہ امیر المومنین کے زمانے کا گورنر تھا. عبداللہ بن زیاد بن ابی جو ہے وہ اس کا بیٹا بعد میں گورنر بنا ہے, جس نے اہل بیت پر ظلم کیا, کوفہ کا گورنر بنا. عبید اللہ بن زیاد اس کا بیٹا تھا. اور اس سے متعلق مشہور واقعہ یہ ہے کہ جس کو سنی رائٹر نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو معاویہ نے اپنا بھائی بنایا تھا. اور پھر اس نے داستان جو بیان کی تھی بھائی بنانے کی, وہ داستان بھی ایک قسم کی فحش قسم کی داستان. میں صرف اشارتاً آپ کو عرض کروں گا کہ اب یہ امیر المومنین کا گورنر تھا. امیر المومنین اور اس امیر شام ملعون کی جنگ جاری تھی, ٹینشن تھا, اور یہ جو ہے وہ کوڈ وار بھی رہی ہے اور پھر وار بھی رہی ہے, دونوں رہی. تو اس نے اس گورنر کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا کیا, کہا کہ تو میرا بھائی ہے, اور بھائی ثابت کرنے کے لیے گڈریا کو گواہی کے طور پر لایا ہے. اور اسی چیز کی مذمت کی ہے مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں کہ معاویہ نے جو غلط کام کیا ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اور گواہی کے لیے اس طرح لایا ہے, اس نے کہا کہ اے زیاد بن ابی, ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان نے مجھے کہا کہ آج مجھے جو ہے وہ گناہ کرنے کی طلب ہے, منہ کالا کرنے کی طلب ہے, تو میرے لیے انتظام کر. تو میں تیری ماں کو لے گیا تھا اس کے پاس. یعنی اس لیے اس کو زیاد بن ابی کہا جاتا تھا. اس کے 3 نام ہیں, زیاد بن ابی, زیاد بن سمیہ, زیاد بن ابو سفیان. یعنی اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا, اس وجہ سے اس کا نام اس طرح مشہور ہے. زیاد بن ابی کا مطلب یہ ایسا زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا ہے, یعنی پتہ نہیں اپنے باپ کا جو بھی ہے.
دوسرا زیاد بن سمیہ یعنی سمیہ کا بیٹا ہے کہ ماں کا نام اس کا یاد کیا جاتا ہے. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ زیاد بن ابی سفیان اس گواہی کے مطابق اسے معاویہ نے اپنا بھائی بنایا اور اس کو کہا کہ تم میرے باپ کے جو ہے وہ بیٹے ہو. یہ چیز کہہ کر کے اس نے اسے اپنا بھائی بنایا تھا. اور مولانا مودودی نے اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ کے غلط کاموں میں سے ایک غلط کام یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے الولد للفراش وللعائر حجر، کہ بیٹا جو ہے نکاح کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، زنا کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا. اور زانی اگر کہتا ہے کہ فلاں آدمی میرا بیٹا ہے تو زانی وہ بیٹا اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ اس کو کیا حجر، اس کو سنسار کیا جائے گا. اور یہ وہ آدمی ہے ملعون جو کہ امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کر کے معاویہ کے پاس چلا گیا تھا. زیاد بن ابی مشہور و معروف اس کا واقعہ تاریخ میں. اسی طرح 4 رمضان کو سید مرتضیٰ عسکری کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور 3 کتابیں ان کی مشہور ہیں. معالم المدرستین، انہوں نے 2 اسکول آف تھاٹ کو جو ہے وہ بیان کیا، ان کی اختلاف کو بیان کیا کہاں سے شروع ہوا، شیعہ اسکول آف تھاٹ یا سنی اسکول آف تھاٹ. اور ایک اور کتاب انہوں نے بڑی پیاری لکھی ہے. سنی اکثر جو ہمیں یہ بلیم دیتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ ان کو جو بنانے والا ابن سبا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے ابن سبا، کوئی آدمی بھی ابن سبا نامی کا کوئی آدمی بھی نہیں تھا. اور تیسری جو ہے انہوں نے کتاب بہت اچھی لکھی ہے کہ عائشہ فی تاریخ، کہ تاریخ میں جو ام المومنین حضرت عائشہ کا کردار جو ہے وہ واضح کر کے انہوں نے لکھا دلائل کی روشنی میں. اور انہی کی ان کتابوں کی بنیاد پر ایرانیوں نے جو فلم بنائی تھی امیر المومنین سے متعلق سید مرتضیٰ کی کتابوں اور ان کے ریفرنس کی بنیاد پر جو ہے وہ فلم بنائی گئی تھی ایران میں. اور اسی طرح 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر. بس رمضان کے مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں 6 رمضان تک آپ کی خدمت میں بیان کی. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو باقی جو ہے ہم بیان کریں گے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ.